آج میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر علی پور چٹھا سے ہمارے معزز مہمان ثناء خان مصطفیٰ بھائی نثار احمد چشتی آپ تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں. صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم سبحان اللہ. بام گیا ہے کرم جبالے کرم جبالے بام گیا ہے کرم جبالے بام گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد. سبحان اللہ. اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم جبالے اور مزہ تب ہے سرکاری محشر میں مزہ تب ہے سرکار محشر میں
مزہ تب ہے سرکار محشر میں قیدی مزہ تب ہے سرکار محشر میں قیدی مزہ تب ہے سرکار محشر میں قیدی وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر 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 نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ 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 لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے کرم زبان ماشاءاللہ علی پور چٹھا سے ہمارے معزز مہمان بھائی نثار احمد چشتی بہت خوبصورت اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آج رمضان اللہ کا مہمان لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے آج مہمان خصوصی انتہائی محترم صوفی افتخار احمد نقشبندی آپ تشریف لائے. آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آج میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر جو اسکالر شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ اعجاز الحق جلالی صاحب قبلہ. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جہاں ان کے شاگردوں کی بڑی بات مشہور ہے شیخین, اور پھر آپ کا زہد و تقوی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. ایک قرآن پاک صبح پڑھتے, ایک قرآن پاک رات کو پڑھتے, ایک قرآن پاک خود تراویح میں سناتے.
پورا رمضان اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، پورے مہینے کے اندر 61 قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا امام تو وہ امام ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہر رمضان میں 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ میں علامہ صاحب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی سخاوت کے جو چرچے ہیں اس کے بارے میں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے آپ۔ علامہ صاحب حضرت کا زہد و تقوی پرہیزگاری کی جو بات آپ ہم نے روک دی اور حضرت کی ناز سنی، اس میں سب سے بڑی دلیل، سب سے معزز جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اللہ اکبر، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ سبحان اللہ علیہ اللہ، ہوں، سبحان، حضرت خواجہ سر ہند محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ واہ اللہ علیہ واہ، ہوں، پیر سیال شریف رحمۃ اللہ سبحان علیہ اللہ، ہوں، سبحان پیر اللہ، پٹھان رحمۃ واہ اللہ علیہ واہ، ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، پیر مکی شاہ ہو، با یزید بستامی ہوں۔ بھائی امت کے اندر اکثریت کاملین صوفیاء جن کے زہد و تقوی پرہیزگاری کرامت علم و عمل کے ڈنکے دنیا میں آج تک بج رہے ہیں۔ جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے، جی، آپ کا مزار انور بنا ہوا ہے اور آپ کا عرص مبارک ہو رہا ہے۔ 1000 سالوں میں آپ سوچیں کتنے کتنے بادشاہ آئے ہوں گے، ہاں ہاں ہاں، وزیر آئے ہوں گے، مشیر آئے ہوں گے، حسن والے آئے ہوں گے، جمال والے آئے ہوں گے۔ یہ لاہور کے اندر جو مسجدیں ہیں، قلعے ہیں، یہ اس بات کا شاہد ہے، بڑے بڑے حاکم آئے تو بڑے بڑے مالدار تھے، اللہ انہوں اکبر، نے اس وقت کے حساب سے لاکھوں کروڑوں روپے کی، اس وقت کروڑوں روپے کی مساجد اور قلعے اور کھنڈر بنوا دیے اپنے سیر و تفریح کے لیے، مگر ان کے نام ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان اکبر، بادشاہوں کے، ان وزیروں کے، ان مشیروں کے، ان طاقتوروں کے، ان حسن والوں کے، جوانی والوں کا تذکرہ بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، مگر ایک درویش افغانستان سے چل کر لاہور راوی کے کنارے بیٹھا، اس کا مشن صرف یہ تھا کہ میں نے مخلوق کا ٹوٹے ہوئے رشتے کو رب سے جوڑنا ہے، سبحان، ہر چیز چھوڑ دی۔ اللہ نے کہا اے علی اجویری تو نے ہماری خاطر اپنا ملک، اپنی جائیداد، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، ہر ملک، ہر چیز ہی چھوڑ آیا، جا قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اور پھر علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علم و زہد کی کون کون گواہی نہیں دیتا، اپنے بگانے سب کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ اتنے میں نے نام لیے ہیں کہ امت کے اندر 80% جو صوفیاء اولیاء کاملین ہیں جن کے زہد تقوی ولایت کی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنے بھی بغانے بھی، ممبروں پر بیٹھ کر جن کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ 80%، جب انہوں نے 80% نے اپنے زہد سے، کشف سے، علم سے، ولایت کی نگاہ سے، کمال قرآن سے، نور عبادات سے انہوں نے کشف کیا ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کیا ہے، تو پھر علی حجویری جیسے بھی، اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر جیسے بھی، پھر حضرت نظام الدین جیسے بھی، پھر خواجہ اجمیر جیسے بھی، پیر پٹھان جیسے بھی، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی، بستامی جیسے بھی، بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال ہاتھ اٹھا بیٹھے، کہا جہاں حضرت امام اعظم کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے ہم میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ اللہ سارے اولیاء کاملین 80% امت کے جو صوفیاء ہیں، اولیاء کاملین صالحین ہیں، صاحب کرامت ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، بے شک، اور حضرت کا جو ہے امامت کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ زہد و تقوی اس بات سے اندازہ لگا لے کہ جو زہد کے پیکر تھے، جو نمونہ تھے، جو جن کو دنیا نے ولی اللہ کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو خواجہ کہا، کسی کو غریب نواز کہا، کسی کو مشکل کشا کہا، کسی کو لاجپال کہا، کسی کو تاج کہا، کسی کو مفسر کہا، کسی کو مجاہد جو ہے وہ ختم نبوت کا ٹائٹل دیا، وہ سارے کے سارے دامن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آ سبحان، گئے۔ سبحان، سبحان ان اللہ، زہد والوں نے جب واہ واہ، نگاہ ولایت سے حضرت کا زہد دیکھا تو کہا ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ، امام کا مقام تو آگے۔ سبحان، ایک کتاب کے اندر تعصب کی بنا پر، حسد اور بخل کی بنا پر کچھ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، من گرت
باتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں. اگر ایک آدمی چاند پہ تھوک دے، میں چاند پہ تھوکوں گا تو کیا میرا تھوک چاند پہ چلا جائے گا؟ اللہ وہ پلٹ کے میرے پہ ہی آئے گا. اللہ تو اس لیے یہ جو لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو بات کرتے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف بغض اور عداوت اور حسد کی بنا پر ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مفسرین، یہ سارے کے سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. بے شک بے شک. یہ فقہ جو شافعی ہے، یا حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یہ فیض ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. سبحان. تو سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی بات کر کے پھر اگلے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں کہ سخاوت کا آپ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ماہ رمضان یا ماہ شعبان یا رجب یہ مہینے حضرت نہیں دیکھتے تھے. ہر ماہ اپنی کمائی کا جو کم از کم آپ کہہ لیں کہ آدھا نہیں تو پونا ضرور آدھے سے زیادہ حصہ علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اپنے مال کی جو پیسے کا اپنے تجارت محنت کر کے آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. آپ کی تجارت کے ڈنکے پوری عرب و عجم کے اندر بج رہے تھے اور لوگ آپ سے خریداری خود کیا کرتے تھے. کمال ہے کتب کے اندر آپ کتابیں جھنجھاڑ لیں، دیکھ لیں مخالفین کی، مگر کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے، کوئی یہ لکھنے کی جرت نہیں کر سکا کہ حضرت نے کبھی خیانت کی ہو. اللہ جو چیز ہے وہی بتائی ہے. یہ ٹیبل ہے بھائی، یہ ٹیبل ہے، خریدنا ہے تو لے لو. سودا بیچنے کے لیے ڈنڈی نہیں کبھی ماری، کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی دو لمبری نہیں کی، کوئی نو سربازی نہیں کی، کسی کو ٹھگا نہیں. آپ کی ساری مال حلال اور طیب اور طاہر تھا. اور آپ اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ، مفسرین اہل علم لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں، آپ ان لوگوں پہ خرچ کرتے تھے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. سبحان اللہ. دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتے، غرباء پہ خرچ کرتے، ان بچوں کے اوپر جن کے ماں باپ یا دنیا سے چلے گئے یا موجود تھے مگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دلوا سکیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے اور ان بچوں کو اپنے درسگاہ لاتے اور والدین سے کہتے تم ان کی طرف سے بری الزبہ ہو جاؤ، بلکہ ان بچوں کو تم پڑھنے دو، انہیں رب کا قرآن پڑھنے دو، محمد کا فرمان پڑھنے دو. ان کو جو تمہیں ان کے جو کام پہ ڈالو گے، کسی کی دکان پہ، کسی کی کوٹھی پہ، کسی کے گھر، جتنی تجھے وہاں سے تنخواہ ملے گی آ کر مجھ سے لے جاؤ. اللہ اکبر. ماں باپ کو تنخواہیں دیتے اور بچوں کو 3 ٹائم کا کھانا، کپڑا، کتابیں، ہر چیز دیتے. حضرت نے اتنا کام کیا دین متین کا، اتنا کام، اتنی خدمت مخلوق خدا کی، مسلک کی، دین کے نشر و اشاعت کے اوپر اپنی ساری کمائی لگا دی. اللہ نے اس کا صلہ اور اعزاز یہ دیا، فرمایا ہے نعمان بن ثابت تو نے میرے دین کا کام کیا، تو نے میرے دین کی نشر و اشاعت کی، تو نے میرے دین کے لیے دین کے اندر لوگوں کو علم دین پڑھایا، سکھایا، خود بھی سیکھا اور سکھایا، اور لوگوں کو بٹھا کر تو دین پڑھاتا رہا. جا قیامت کی صبح تک تیرے نام کے چرچے ہوتے رہیں. سبحان اللہ. سبحان اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ اعجاز الحق جلالی صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہ فرما رہے ہیں. میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. بھائی نثار احمد چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں. آج رمضان اللہ کا مہمان لائیو ٹرانسمیشن سیزن 4، اور آج میرے ساتھ علی پور چٹھا سے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھائی نثار احمد چشتی کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر عطروں سے بڑھ کر تیرا پسینہ شاہ
مدینہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اتروں سے بڑھ کر اتروں سے بڑھ کر تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی گودی کا پالا آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی گودی کا پالا آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی گودی کا پالا پایا حلیمہ نے کہہ مولا علی حیدر کا صدقہ